بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خیر اور شر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خیر پھیلانے والے اور خیر پھیلانے کے دعوے دار وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے، شر پھیلانے والے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور اصل میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس سب پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ہماری کوئی بات غلط لگے تو ہماری درستگی کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی بات کی تائید کریں گے اور ہم اپنے آپ کو صحیح بھی کریں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ خیر پھیلانے والے یا خیر پھیلانے کا دعویٰ کرنے والے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کی موجودہ حالت کیا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین کے نام پہ کام کرتے ہیں، سب سے بڑے خیر پھیلانے کے دعوے دار تو وہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث بیان کر کے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس کی وجہ سے بڑے مقدس بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، بشمول اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دین کی بات کر رہا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم ایک تفریق میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ایک تفریق میں مبتلا ہو کر ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم مختلف عنوان سے، مختلف نام سے تقسیم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں آپس میں، اور ہم نے ایک دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ فلاں سے ہم نے بات کرنی ہے، فلاں سے بات نہیں کرنی ہے، فلاں سے رابطہ رکھنا ہے، فلاں سے رابطہ نہیں رکھنا ہے، فلاں سے لا تعلقی رکھنی ہے، فلاں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، یہ چل رہا ہے۔ اب اس تفریق کی بنیاد پہ جب ہم نے پہلے ہی دیواریں کھڑی کر دی تو ہم ان کو کیا دعوت دیں گے اور ان سے ہمارا قلبی تعلق کیا ہوگا؟ ایک شخص ہے، کوئی بھی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، بدترین کافر بھی اس کو آپ کہیں، گستاخ رسول کہیں، گستاخ صحابہ کہیں، اور جو بھی آج کے دور میں نام رکھے گئے ہیں، وہ بدترین حالت میں ایک شخص پہنچ گیا۔ اب وہ شخص ہدایت پہ کیسے آئے گا؟ اگر اس تک دین کی دعوت نہیں پہنچے گی، دین کی دعوت پہنچانے والا شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، اس سے لا تعلقی اختیار کر لے گا اور اس کو دین کی دعوت نہیں دے گا کسی بھی طریقے سے، تو کل کو جب قیامت کے دن معاملہ ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ کیا دین کی دعوت دینے والے کو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا یہ تفریق جو موجود ہے یہ دعوت حق کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے نام پہ ہم اگر کسی پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اپنا نظریہ، اپنی سوچ کسی پہ ہم مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی بس وہی حق بات ہے، تو یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام کی ذات ایسی ہے جو اللہ نے پرفیکٹ بنا کے دنیا میں بھیجا، سب کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا، پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑا پرفیکٹ ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے پرفیکٹ کسی کو ایسا رکھا نہیں ہے۔ سب ہم عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں اور ہم سے برے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسی دعوت کسی کو نہیں دینی چاہیے، یا دعوت دینے کے بعد اس طرح مسلط نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس جی میں نے آپ کو یہ کہہ دیا، یہ آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، اور جو میں نے کہا بس یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ دعوت کے نام پہ ہمیں کسی پہ مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے، دعوت خیر جو کرتے ہیں، جو خیر کا کام کرتے ہیں، خیر پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لحاظ سے کہ دعوت غور و فکر کو مقدم نہیں رکھا جاتا۔ عام طور پہ جو دعوت دی جاتی ہے، عبادات کی طرف بلایا جاتا ہے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، درجات بیان کیے جاتے ہیں، جنت کو بیان کیا جاتا ہے اور آخرت کو بیان کیا جاتا ہے، قبر سے ڈرایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بڑا مناسب ہے سب کچھ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور نعوذ باللہ اس پہ کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہی سب لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں جو دین کی طرف بلاتے ہوئے غور و فکر کی دعوت دیں
کہ جی ان باتوں پہ غور و فکر کر کے اللہ سے ایک قلبی تعلق قائم کیا جائے۔ اتنے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کم ہیں تو ان کو زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک عام شخص جس کے پاس دین کا بالکل محدود کم ترین علم ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور یہ ہے کہ تقدیس عقیدت، اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، مختلف عنوانات سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو بہت سے ایسے احباب بھی ہیں جو اس کو عبادات اور فرائض سے بھی مقدم کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل ایک مناسب رویہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو عام وہ 4 باتیں میں نے آپ سے عرض کی، 4 یا 5 پوائنٹ تھے جو کہ خیر پھیلانے والے اپنی طرف سے خیر پھیلاتے ہوئے اور ان چیزوں میں مبتلا ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ شر پھیلانے والے کیا کر رہے ہیں، وہ کسی بھی عنوان سے شر پھیلا رہے ہوں، وہ اس دنیا میں کس طرح کام کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شر پھیلانے والے ہیں کسی بھی نام پہ، وہ بہت ہی اتحاد اور اتفاق سے کام کر رہے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شیاطین کی جماعت ہے اور جس میں کہ بلا شک و شبہ ابلیس ان کا سردار ہے، وہ سب مل کے کام کرتے ہیں، ایک جماعت بن کے کام کرتے ہیں اور انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں اور سب کو گمراہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ کسی نام پہ انسان کو تقسیم نہیں کرتے کہ یہ اگر کافر ہے اس کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہے اس کو چھوڑ دو، یا یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، فلاں اس کا جماعت ہے، فلاں اس کا تعلق ہے۔ وہ کسی نام پہ کسی شخص کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ سب کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ وسوسہ پھیلانے میں متحد ہیں، جبکہ دعوت حق پھیلانے والے آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور جس میں اکثریت گمراہی میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، اور باقی جو امت ہے وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس سے بڑھ کے جنت کے خواب بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کو جنت بھی ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا مناسب رویہ ہے؟ بہرحال اگلی بات یہ کہ جو شیاطین ہے یا شر پھیلانے والی جتنی بھی جماعت ہیں کسی بھی نام پہ، وہ مرحلہ وار وسوسہ پھیلا رہے ہیں۔ مرحلہ وار کیسے؟ اگر وہ کسی کو نیکی میں کمی کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص ہے جو کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اس کو شیاطین کی جماعت، شر پھیلانے والوں کی جماعت کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ وہ ان کو تکبیر اولیٰ سے ایک قدم پیچھے ہٹائیں گے، پہلی صف سے دوسری صف میں لائیں گے، پھر آخری صف میں لائیں گے، پھر کہیں گے جماعت کی نماز گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر گھر پہ نماز میں کہیں گے تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح مرحلہ وار وہ نماز سے ہٹائیں گے، یہ ایک کام ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح پھر مرحلہ وار گناہ میں اضافہ کیا جائے گا۔ مرحلہ وار گناہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، شیاطین اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ اگر ایک چھوٹی غلطی ہم سے سرزد ہوگی تو پھر اس سے بڑی غلطی کی طرف ہمیں مائل کریں گے، پھر اس سے بڑی غلطی کی طرف مائل کریں گے، اور اس طرح ایک بڑا مجرم بن جاتا ہے ایک شخص۔ تو اب یہ 2 چیزیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مرحلہ وار وہ کام کر رہے ہیں، کسی پہ مسلط نہیں ہوتے۔ جیسے دین کی دعوت دے کے کچھ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، جو برائی کی دعوت دینے والے ہیں وہ جماعت کسی پہ مسلط نہیں ہوتی، وہ صرف اس کو ایک راہ دکھاتی ہے، چھوٹے سا وسوسہ بس، اور ان کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب عملی طور پہ جو خیر پھیلانے والے لوگ ہیں وہ دعوت کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، اپنی اس غلطی کی وجہ سے وہ دعوت کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ دعوت کا عمل مضبوط ہے، وسوسے کا عمل کمزور ہے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان کی چالیں تو کمزور ہیں، اور شیطان تو ہے اس کی تو ہر چال کمزور ہے۔ تو لیکن شیطان کی چال کیسے زیادہ کامیاب ہو رہی ہے اور شر کیوں دنیا میں زیادہ پھیل رہا ہے؟ اگر دعوت ہم صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، اگر ہم لوگوں تک دین کی بات صحیح طریقے تک پہنچا رہے ہیں، صحیح طریقے سے ہم لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، تو پھر دین غالب کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ اسلامی ریاست کہاں ہے؟ اسلامی ممالک تو موجود ہیں، لیکن کون سا ایسا ملک ہے جس میں اسلامی نظام موجود ہے، اسلامی حاکم موجود ہیں، اسلامی حکومت موجود ہے، اسلام کا غلبہ ہے؟ کوئی ایک ملک دعویٰ کرے اور وہ بتائے کہ جی ہمارے حکمران اور ہمارے جو عوام ہیں وہ سب دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور دین غالب ہے اور دین کے مطابق سب فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہاں ہے وہ ملک؟ کوئی دکھائے؟
جو دین کے نام پہ ملک بنا ہے وہ بھی، اور جو دین کے نام پہ نہیں بنے ہوئے وہ بھی اسلامی ملک جتنے بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسلامی ملک دعویٰ کرے کہ وہ ایک اسلامی ریاست ہے، مدینہ جیسی ریاست ہے، تو پتہ چلے کہ آج کی اس دنیا میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1400 سال 1500 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری دعوت میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں دین کی دعوت کو پھیلا کے دین کو غالب کر سکیں، تو پھر یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے مزید ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ اس سے آگے اب یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ شر پھیلانے والے کیا کر رہے ہیں۔ شر پھیلانے والے دوست بن کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں درجہ بدرجہ نیکی میں کمی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی کمی کا وسوسہ دیتے ہیں ہماری طرف، اور پھر درجہ بدرجہ گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں کام وہ دوست بن کے کرتے ہیں۔ اب جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، کیا وہ دوست بن کر دعوت نہیں دے سکتے؟ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مختلف نام پہ پہلے تقسیم ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس مسجد میں جانا ہے، اس مسجد میں نہیں جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس پگڑی والے سے ملنا ہے، اس پگڑی والے سے نہیں ملنا ہے؟ تو یہ تقسیم کیوں؟ اگر آپ دعوت کرنے والے ہیں، اگر دعوت حق پھیلانے والے ہیں، دین کا کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو تو ہر ایک سے ملنا چاہیے، آپ کو تو ہر ایک سے دین کی بات کرنی چاہیے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو، اور ایک اللہ سے ٹوٹا ہوا بندہ آپ کی وجہ سے اللہ سے جڑ جائے تو اس کی وجہ سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم کس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جب ہم نے پہلے ہی دوسروں پہ لیبل لگا دیا، جب ہم نے پہلے ہی اپنے آپ پر لیبل لگا لیا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں مذہب کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کے بعد میں کیسے دین کی بات کر سکتا ہوں؟ میں کیسے کسی کو جا کے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام پہ عمل کریں جب خود کو میں مسلمان کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ مسلمان کے علاوہ میرے 10 نام اور رکھے جا چکے ہیں، تو میں کیسے دین کی بات کر سکتا ہوں؟ یہ تھا خلاصہ کہ خیر پھیلانے والے کیا کر رہے ہیں اور شر پھیلانے والے کیا کر رہے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت حق کے لیے ہمیں سب سے ملنا ہے بلا تفریق۔ کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کسی سے دین کی بات نہ کر سکیں، کسی بھی عنوان پہ، کیونکہ جو بھی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں ہمارے لیے وہ سب مشعل راہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے ان سے بڑھ کے مشعل راہ نعوذ باللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے جو معاملات کیے ہیں کافر کے ساتھ، مرتد کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گستاخ کے ساتھ، وہ جو معاملات ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے پہ چلنا ہے اور اسی طرح دین کی دعوت کو لے کے ہر ایک کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے نام و نمود کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا داری کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو مرضی کریں، پھر کوئی دعویٰ نہیں ہے، پھر کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے۔ لیکن جو اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کام کرے، اسی طریقے سے دین کا کام کرے جس سے دین کو فائدہ ہو۔ دوسری چیز، جو دین کی دعوت ہے وہ بہت ہی شائستہ انداز میں، شائستہ لفظوں میں دی جاتی ہے۔ نہ لفظ ہمارے کسی پہ مسلط ہوتے ہیں، نہ ہم کسی پہ مسلط ہوتے ہیں، نہ ہمارا رویہ کسی پہ مسلط ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے دین کا کام کرنا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اس میں ہم شامل کرتے ہیں وہ دین کے نام پہ ایک تماشا ہو سکتا ہے، دین کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات کہ ہمیں دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، آخرت کی طرف جو رغبت دلانی ہے وہ دو طریقے سے دلائی گئی۔ قرآن پاک نے ڈرایا بھی، قرآن پاک نے انعامات کی بشارت بھی دی۔ آخرت کے معاملات بتائے گئے، دو طرح کے معاملات ہیں، ایک میں بشارت ہے اور ایک میں ڈرایا گیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایک متوازن طریقے سے ہم نے پہنچانا ہے سب تک، اور اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ غور و فکر کی دعوت کے جو اصول بتائے گئے ہیں، جو فائدے بتائے گئے ہیں، وہ ہمیں خود بھی جاننے ہیں اور ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں۔ اور اس میں سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کے پاس دین کی بات کو لے کے جانا ہے اور کسی کے سامنے دین کی بات پیش کرنی ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے، بہترین لفظوں میں، تو اس کے بعد ہم نے کسی پہ فیصلے صادر نہیں کرنے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے بہترین طریقے سے دین کی بات کسی تک پہنچانی ہے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ اس بات کو قبول کرے نہ کرے، کتنا قبول کرے کتنا قبول نہ کرے، یہ ہم نے اس پہ چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری محنت سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو ہمیں اپنی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، بہترین انداز میں دین لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں،
اور ہدایت صرف اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگا، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اس کو لائک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری باقی ویڈیوز کو بھی ٹائم دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو میں کچھ غلطی ہے، کچھ بات غلط کی گئی ہے، یا اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے، یا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو مناسب نہیں ہے، تو آپ ہماری درستگی کریں، کمنٹس میں مینشن کریں، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو درست کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔